کسی نبی کے متعلق خدا نے صحیحات میں یہ ہدایت نہیں فرمائی کہ کما صلی تعالیٰ روح کما صلی تعالیٰ عیسیٰ و موسیٰ یا جتنے بھی 1,24,000 انبیاء ہیں کسی کا نام اتحیات میں اللہ نے ہدایت کے لیے نہیں پڑھایا ماشاءاللہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کما صلی علی ابراہیم کما صلی نفلی نماز ہو سکتی مسجد ہو سکتی فطر ہو سکتی تراویح ہو سکتی کما صلی علی ابراہیم. اور اگر آپ حضرات ہیں ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا خلاصہ سنیں گے آپ، اور میں کہوں گا آپ سے تکبیر تشریق ایک بار آپ پڑھ لیجیے تاکہ حرکت ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو رب اس کے خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اپیل کروں گا کہ بعض مقامات قرآن میں ایسے ہیں کہ اگر زیر زبر میں تبدیلی ہو جائے تو انسان اوپر کی حد تک پہنچ جاتا ہے. ایک دو مثال میں آپ سے شروع میں دے دیتا ہوں. مثلاً آپ میں سبھی لوگ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں نماز کے اندر بھی اور ہر مقام پر. فاتحہ شریف کے اندر آتا ہے اس کا یہ معنی ہے کہ اے اللہ ہم کو وہ راہ سکھا جو تیرے انعام یافتہ بندوں کی راہ ہے. یہ اس کا معنی ہے. اور اگر یہاں کسی نے پڑھ دیا پیش لانے کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا معنی الٹ جاتا ہے. پھر اس کا یہ معنی بنتا ہے کہ جو انعام میں نے خدا پر کیا. اسی طرح یہ بھی پہلے ہی پارے کے اندر ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. اگر یہاں ربُّهُ کی بات اور صدر پڑتی پیش نہیں پڑا تو انسان کافر ہوتا کہ بندے نے خدا کو آزمایا. معنی یہ ہو جائے گا. معنی یہ ہے کہ بھائی ابْتَلَىٰ ربُّهُ جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کو رب اس کے نے آزمایا. قربانی کی بات آپ سمجھ رہے تھے. صرف یہی آزمائش نہیں بچپن ہی سے آزمایا. غار میں والدہ چھوڑ آئی جبرائیل امین کو بھیج دیا کہ یہ نمرود کو قتل کر دے گا. اب اس کی روزی کہاں سے آئی؟ اللہ کہتا ہے تم مجھے مت بھولو. تم قربانی اگر دینا چاہتے ہو نا جلدی کر رہے ہو قربانی کے لیے پہلے یہ خیال کرو میں نمازی ہوں کہ نہیں. پہلے یہ خیال کرو جس سے قربانی کا جانور خریدا ہے وہ حلال ہے یا زکات والا ہے یا بے زکات ہے. پہلے یہ خیال کرو کہ میں جو قربانی کر رہا ہوں پڑوس میں میرے کیا حالات ہیں. میں جو قربانی کر رہا ہوں اپنے والدین کے ساتھ میرے کیا حالات ہیں. نمازی بھی پڑھتا ہوں یا نہیں وضو کرنے کی کا پتہ نہیں. پہلے ٹٹولنا ہے آپ نے آپ کو کہ نہ صلاتی یہ جو قربانی والی نیت ہے نا یہی سکھا رہی ہے. صلاتی و نسکی یہ نماز اور قربانی
اور مخیایا پوری زندگی، پوری جوانی، لڑکپن، بڑھاپا، دن رات، میری جو پوری زندگی ہے وہ زندہ ہے، کبھی غلطی نہیں کروں، کسی معاملے میں، کسی موڑ میں میں اسلام کے خلاف نہیں کروں گا، تب قربانی ہے، نیت سکھانے کی ہے۔ اور یہ کسی کوئی ماں کا لال ہی نہیں پوری کرنے والا، یہ آمنہ کا لال ہے جو ابراہیم خلیل اللہ کے دین پر چل کر جبرائیل آمین آئے، فرمایا یہ اٹھا میرے خلیل میں تم رکھ دو، ماں تو اترا کر جبریل آمین نے کہا مجھے سے کیا نکلے گا؟ کہا چھاتی سے گولی میں نکلتا، انگوٹھے سے بھی میں نکلتا، ایسا رکھا تو فرمایا کہ یہ دوسرا بھی رکھ دو، اس سے میں شہد جاری کر دوں تاکہ اس کو خوراک ایسی ملے جیسے دنیا بھر کے کسی ماں کے بچے کو نہیں ملی۔ آزمائش، اور یہ آزمائش پارا کرنا آئی کے پھر ماں آئی دودھ پلانے کے لیے، پردے میں آئی دیکھنے کے لیے، پوچھا میری اماں، جی بچہ یہ لوگ اور تم لوگ کس کو مانتے ہو، کس نے ہم کو پیدا کیا؟ ماں نے کہا ہمارا جو ملک ہے، کلچر جو ہمارا ہے، ہم سب لوگ اس زمانے کے جو ہے وہ ستاروں کو مانتے ہیں، یہ جو ستارے چلتے ہیں یہ خدا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور کوئی ہم میں سے سورج کو مانتا ہے، کوئی ہم میں سے چاند کو مانتا ہے، یہ تین قسم کے ہمارے خدا ہے۔ حضرت خلیل اللہ کے ذہن میں ماں کی بات بیٹھی، چھوٹ بیٹھی، رات آئی، غار کے منہ سے ستارہ دیکھا، ستارے دیکھتے رہے، تیسرے پارے میں قرآن کہتا ہے دیکھتے دیکھتے ستارہ آگے نکل گیا۔ یہ ماں کہہ رہی تھی رب تو آگے نہیں نکل سکتا، یہ تو آگے نکل گیا، یہ نہیں رب تربیت خود کر دی، نہ کسی مولوی سے پڑھا، نہ کسی ماسٹر سے پڑھا، خدا بھی در پردے میں ہے اور پیچھے سے چاند آ رہا ہے۔ صرف کہانی تو نہیں سنارو، قرآن نے وعدہ کیا تھا نا آپ سے کہ جو مجھے بدت ملا ہے اس میں صرف قرآن سنو۔ فلما رأى القمر، پیچھے سے چاند آ رہا ہے، قمر چاند کو کہتے ہیں، بازغاً اس ستارے سے یہ چمکدار نظر آ رہا، قال هذا ربی، ماں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ چاند کو بھول دیجیے تو چلو ستارے سے بڑا تو ہے نا، اس سے تو بڑا ہے، چلو دیکھ لیتے۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ صبح ہوئی چاند نکل گیا، ہمارے لئے نہیں، یہ بھی غلط ہے، جو کون اس طوفان چنچل گئی ہے وہ غلط ہے۔ چاند اگر خدا ہوتا تو آگے کیوں نکلتا، غائب کیوں ہوتا، یہ جگہ پر ہے، خدا تو اس طرح ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گیا؟ فلما رأى الشمس باذغة، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پوچھ کر بیٹھے نا، سبحان اللہ کہنا چاہیے، سبحان اللہ۔ فلما رأى الشمس باذغة، اہل دل لوگ جب قرآن سنتے ہیں نا تو ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، پیار آ جاتا ہے، سبحان اللہ کی صدائیں آ جاتی ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ مغرب سے رکے ہوئے۔ فلما رأى الشمس، سورج آ گیا، قال هذا ربی هذا اکبر، یہ دونوں سے بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا۔ دن کو دیکھتے رہے، سورج چلتا رہا، شام آ گئی، کہنے لگے انی لا احب العافلین،
میں سمجھ گیا ہوں کہ ان کو ستارے کو چاند کو سورج کو جس نے بنایا ہے وہ خدا ہے اتنی بچہ کو جس کا دل خدا کھول دے جس کا نہ کھولے نہ مولویوں سے پوچھتا ہے نہ پیروں سے نہ لیڈروں سے یہ اس کی کوشش ہوتی ہے اتنی بچہ کو پرانے لوگ جب نماز پڑھتے تھے اگرچہ نماز کا جھوٹ یہ نہیں ہے لیکن ان کے ذہن میں یہ بات پڑ جاتی تھی کہ نماز سے پہلے نیت کرنے سے پہلے یہ آیت پڑھ لیا کرتے تھے اتنی بچہ کو میں اپنے چہرے کو وجہ زندگی اس ذات کے لیے وقف کر دیتا ہوں تبھی کما صلی تعالیٰ ابراہیم آیا یہ اپنے جسم کو اس کے لیے وقف کر دیتا وہ فطر السماوات والارض اس لیے کہ میں نے پایا ہے ظاہر میں کہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہوا ہے آگے سنتے ہیں ضرورت آ گئی سامنے آ گئی دیکھا لوگ کھانے میں جا رہے ہیں کہا کیا بات ہے عزت کیا ہے ہمارے خدا ہے پتھروں کے خدا ہے آپ نے فرمایا کیا پتھر کے خدا ہو سکتے ہیں غلط کرتے ہو ایسا نہیں خدا ایک ہے لم یکن لہ کفوا احد ہے وہ میرا خدا وہ ہے اور تمہارا بھی وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے غلط عقیدہ چھوڑ دو خدا کو دو کہا ابراہیم ہمارے ساتھ چلا کر نوجوان ہے تو اچھا معلوم ہوتا ہے اچھے چہرے والا اچھی جوانی والا ہماری مجلسوں میں تو آئے گا ہمارا تہوار ہے کل کو ہمارے ساتھ چل ہمارے تماشے کے آپ کا دل لگ جائے گا خداؤں کے ساتھ فرمایا میں اتنی شکیب کا معنی عربی میں ہے کہ میری صحت ٹھیک نہیں صحت بھی ٹھیک اچھے بھلے جوان تھے لیکن قرآن کہتا ہے کہ کہا قوم کو یہ کہ اتنی شکیب میری صحت ٹھیک نہیں کیوں میرا تمہارا مزاج نہیں ملتا میرا تمہارا مزاج نہیں ملتا میری صحت اس لیے تمہاری صحت کا آدمی میں نہیں تو چلیں گے آپ نے بلاڑا لیا ان سب کو بڑھیا بیٹھ دیا ایک کو رکھ دیا اس کے کندھے پڑا شیطان نے وہاں خبر دے دی بیٹے میں دیکھتے ہیں آتے ہیں کیا حالات خداؤں کا ڈھیر لگا کہا جی یہ کیا ہو خداؤں کو کس نے مار دیا کہنے لگے آپس میں چیمیں گوئی تو بات یہ نکلی کہ اس کو ابراہیم ایک نوجوان ہے جو ابراہیم نام کا ہے وہ ان کے خلاف کچھ باتیں کرتا تھا ذرا اس سے پوچھو تو سے چلے گی کہا اچھا خداؤں کو مار دیا جی نے یہ خداؤں کو مار دیا سب مار دیا کہ کوئی ہے نہیں کہنے لگے اندر کے اندر ایک ہے ہاں مجھ سے پوچھنے آئے ہو میں تو خدا تمہارا نہیں وہ جو ایک ہے اس سے پوچھو اتنے عقل کے اندر جب عقل ماری جائے تو بڑے بڑے دانشور لوگ اندھے ہو کر ساری رات نک کے پیچھے گزارتے تھے خدا جب ناراض ہو جائے نا جیسے عزیز مجموعوں سے میں اپیل کروں گا زندگی ضائع نہ کرو کل موت کو آنا کل میں بھی نوجوان تھا آج یہ ٹھٹولے دے رہا ہوں کہاں بیٹھنا ہے کہاں چلنا ہے اس گھڑی سے آپ کو بھی چلنا ہے یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہی اس کو مت کرو یہ خدا کی عبادت میں گزارو تب قربانی ہوگی اتنی جلدی کرنے سے گوشت کاٹنے سے خدا نہیں ملتا خدا دلوں کا مالک ہے پرہیزگاری چاہتا ہے
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. قرآن نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ خدا کہتا ہے مجھے خون تمہارا اور تمہاری گوشت نہیں پوچھتا. نہ میں خون چاہیے مجھے نہ گوشت مجھے چاہیے. اللہ تمہیں کیا چاہیے؟ ولكن يناله التقوى منكم. مجھے تمہاری پرہیزگاری چاہیے. تمہارے دن کیسے گزر رہے ہیں, تمہاری راتیں کیسی گزر رہی ہیں, تمہاری گفتگو میں کیا مٹھاس ہے, تم اسلام کے مطابق ہو یا اسلام کے خلاف ہو. آپ کو شرمندہ ہو گئے بغیر شرمندگی کے وقت سارا پورا زمانہ جو تھا ملک والا عرب ممالک میں عراق میں راجدھانی تھی, لیکن سب خاموش لاجواب ایک جوان کے سامنے. اب کے لیے کیا کیا جائے؟ عباس رات تو برے پڑ گئے ہیں. اس نوجوان نے تیس کر دیا ہمارے عقیدہ کو, ہمارے فقہوں کو, ہماری کی کرتی جو دنیا میں تھی جس سے ہمارا چال چلن تھا سب کچھ خاک میں مل گیا. کیا کیا گیا؟ جو اس کا وزیر تھا مملوک کا, اس نے کہا میرے دل میں ایک آئی ہے, اس کو لکڑیوں میں جلاؤ. اس کا بیچارہ آدمی اس کو مار سکتے ہیں. یہ کام کرتا ہے خدا. یہ ہے خدا کا کام. پورے زمانے میں ایک جوان پورے زمانے کا خدا. کسی قسم کی فوج ہو, پولیس ہو, بادشاہ ہو یا ملک جیسا ظالم ہو, ایک واحد کھڑا ہے اس کے دور پر. اور وظیفہ یہ ہے کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير. حسبنا الله نعم الوکیل. ہم کو پریشانی آتی ہوگی کبھی کبھی, نوجوانوں کو, بوڑھوں کو, چھوٹوں کو پریشانی ہے. دنیا داری ہی پریشانی کا ہے. جب بھی آئے تو یہ وظیفہ یہ ہو کہ مان یہ ہونا تھا تب وظیفہ کام کرتا. حسبنا اللہ پڑھتے رہتے ہم کو تیاری ہو گئی. جزاک اللہ. مارنے کی ضرورت نہیں, حالانکہ یہ بات آسان تھی. فوراً مار دیتے مسئلہ ختم ہو جاتا, لیکن وہ کہتا ہے میں نہیں مارنے دیتا, میں اس کے ساتھ ہوں. تو وہی کرو جو کرنا چاہتے ہو. بعض علماء نے لکھا کہ 1.25 من لکڑیاں ایک میدان میں جمع کر دی کہ اس میں جلانا ہے. اتنی اگر ماری گئی کہ 1.25 اتنی بڑا انبار لکڑیوں کا, یہ تو دو چار بدل والے کافی تھے لکڑیاں, لیکن خوراک کرواتا ہے نا سب کچھ. ایک چیخا اس کا نام رکھا گیا. دن مقرر ہوا, بادشاہ نے منچی جگہ بنوائی, وہاں جا کے بیٹھوں گا, دیکھوں گا, تماشا دیکھوں گا کہ جو نمرود کے خلاف ہو اس کی آخر کی عادت ہوتی ہے. خدا صحابہ اپنی قدرت کے خدا کیا ہوا کھیل ابھی ختم ہو جانے والا ہے. وہ جو رستہ تھا وہ ڈولفن تھی جس سے پھینکا جاتا تھا ان کو, اس نے ہاتھ ان کے کچا. بعد میں لکھا ہے کہ آدر جو تھا یہ باپ تھا. بعد میں لکھا ہے آدر ہمیں اس جھگڑے کی ضرورت نہیں, وہ جو بھی تھا ڈاکٹر تھا یا باپ تھا اس نے رستہ کھینچا. ابراہیم علیہ السلام کو دکھ یہ ہوا کہ باپ تو اولاد کی پرورش کرتے ہیں. یہ اللہ یہ میرا کیسا باپ کو نے بنایا, مجھے آگ میں بگڑ رہا ہے. پھینک دیا آگ میں. آگ بڑھ رہی ہے تو گرد سے آسمان سے بادل شعلے کر رہے ہیں, چڑیاں پانی دھو رہی ہیں. ایک چڑی دوسری سے پوچھ رہی ہے ارے تیری چونچ چھوٹی سی چونچ ہے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ چڑیا نے کہا, اس چھوٹی چڑیا کا جواب جو کتابوں میں جاتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں دھول پانی کو زیادہ پہ آگ بجھ جائے گی نہ, میری مرضی ہے کہ قیامت میں ابراہیم علیہ السلام کے حامیوں میں اٹھ جاؤں.
کو جھپا گیا فرشتہ پہاڑوں کا. اس نے کہا کہ حضرت میں آیا ہوں, مجھے رہا نہیں گیا. جبرائیل امین آئے. آپ بولے یہ طاقت ہے کہ یہ جتنے ایران کے